کشمیری جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں، سچ کی آواز اٹھاتے ہیں، جن کے گھروں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اب ان کی تمام پراپرٹیز کو انہوں نے کنفسکیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ فاروق رحمانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک نامور حریت رہنما ہیں، نامور آواز ہیں حریت کی۔ وہ اس وقت کام کر رہے ہیں اپنے ان کشمیریوں کے لیے جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کشمیریوں کے لیے جنہوں نے اپنی عصمتیں لٹائی اس حریت کے لیے، آزادی کے لیے، اور ان کشمیریوں کے لیے جو اس وقت جو ہے جیلوں کے اندر ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کو سزا دی گئی ہے، سزا یہ دی گئی ہے کہ ان کی بہت ویلیوبل پراپرٹی جس کی ڈی سی ویلیو جو ہے وہ 7 سے 10 کروڑ بتائی جاتی ہے، وہ بنائی گئی ہے، اور اس کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کر لیا ہے، زبردستی قبضہ کر لی۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی جو حریت رہنما ہے ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اور اس سے ہندوستان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اور کیا یہ سب کچھ کر کے وہ ان حریت رہنماؤں کو آزادی کے تحریک سے پیچھے دھکیل سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے فاروق رحمانی صاحب سے بھی سمجھنے کی کہ اتنا زیادہ ان کے اوپر جتنا دباؤ بڑھایا گیا ہے، ان کی جو پشتینی پراپرٹی ہے اس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، اس کے بعد ان کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس پر ذرا بات کریں گے۔ اس وقت جس شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جن کے اوپر جو ہے شبخون احمد سے مارا گیا، فاروق رحمانی صاحب کے حوالے سے، فاروق رحمانی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا۔ فاروق رحمانی صاحب بہت بہت شکریہ۔ فاروق رحمانی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہندوستان کا یہ جو حربہ ہے، اس حربے سے ہندوستان نے کیا میسج دیا ہے؟ ہندوستان غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان اقدامات سے جو وہ انتہائی سنگین قسم کے اقدامات اٹھا رہا ہے، پراپرٹی کے ضبط کرنے کے اور دوسرے ایسے ہی اقدامات، وہ دیکھ رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، کشمیر کا مسئلہ زندہ ہے اور اقوام متحدہ میں ہے، اور خود ہندوستان چلا گیا تھا اقوام متحدہ میں یہ کیس۔ تو فاروق رحمانی صاحب یہ بتائیے گا، جس پراپرٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کافی ویلیوبل پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی آپ کی ہے، اس کے اوپر کسی اور کا، کسی گورنمنٹ کا، کسی سٹیک ہولڈر کا کوئی کلیم تو نہیں تھا پہلے؟ نہیں، یہ بالکل یہ ذاتی ملکیت ہے، اور یہ موروثی ہے، آبائی ہے۔ ہاں بالکل، اس میں کسی کا صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے جو قبضہ کیا ہے اس کی بنیاد کتنی بھونڈی بنیاد انہوں نے بنائی ہے؟ کیا بنیاد سامنے آئی ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہے؟ کوئی قانون، کوئی لا، کوئی عدالتیں، کیا کچھ ایگزسٹ کرتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ جس کا چاہے قبضہ کر لیں منہ اٹھا کے؟ انہوں نے پہلے چسپاں کیا تھا وہاں پر ایک اشتہار جس میں انہوں نے طلبی میری لازمی قرار دی تھی کہ انڈر دس ایف آئی آر، مختلف ایف آئی آر ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کے تحت تھے، انہی دفعات کی روشنی میں انہوں نے میری طلبی لازمی قرار دی تھی، اور آج سے 1 مہینے پہلے تو اسی سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حاضر نہیں ہو سکا ہے لہذا اس کی پراپرٹی کو ہم اٹیچ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، پراپرٹی اٹیچ ہو گئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بورڈز لگے ہوئے ہیں، ویژولز بھی چل رہے ہیں، آپ کا گھر بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس سے کوئی آپ کے جذبے کو کوئی اثر پڑا ہے؟ کوئی جذبہ آپ کا ماند پڑا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں اس کے اوپر، یا ہندوستان سے رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہوں جسٹ فار دا سیک آف پراپرٹی، یا آپ کا جذبہ مزید بڑا ہے اور ہندوستان کو آپ منہ توڑ جواب دے رہے ہیں کہ پراپرٹی کیا کچھ بھی آپ کنفسکیٹ کر لو، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، میں تو جدوجہد آزادی کے ساتھ وابستہ ہوں۔ چیز ہے پراپرٹی، کچھ بھی، اپنی جان بھی آنی جانی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، خواہ زمین ہو یا جان ہو، سب کچھ اللہ کا ہے، اور وہی مالک ہے اصل میں، اور لہذا اس نظریے کے تحت اس کوئی اثر نہیں پڑا ہے، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حق چھینا گیا ہے لیکن حقوق بہت سارے چھینے گئے ہیں، بیسیکلی آ کے خود ارادیت پر ضرب لگا دی گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ مایوسی ہے اور فرسٹریشن ہے، فرسٹریشن کے بغیر اور ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتی ہے کوئی بھی مہذب حکومت۔ صحیح ہے، فاروق رحمانی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کے جذبے کو سلام ہے۔